صبح کی پہلی روشنی ابھی وادی ہجر کی ریت پر پڑنے ہی والی ہوتی ہے کہ اچانک ایک ایسی گونج اٹھتی ہے کہ پوری وادی کانپ جاتی ہے۔ نہ ہوا چلتی ہے، نہ پرندہ بولتا ہے، نہ کوئی قدم کی آہٹ، بس ایک لمحہ اور پھر ایک پہاڑی چٹان درمیان سے پھٹ جاتی ہے۔ گرد و غبار آسمان کی طرف اٹھتا ہے، روشنی لپکتی ہے اور اس روشنی کے سینے سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر نکل آتی ہے۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دل سینوں میں دھڑکنے لگتے ہیں، کسی کے لب ہلتے ہیں، آواز مشکل سے نکلتی ہے، یہ صالح کا معجزہ ہے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وقت پیچھے پلٹتا ہے۔ جب قوم عاد اپنے غرور اور ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی، تب ان کے درمیان کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت ہود کی بات مان لی تھی۔ اللہ نے انہیں بچا لیا۔ عذاب گزر گیا، مگر وادیاں خاموش لاشوں کا منظر پیش کر رہی تھیں، ٹوٹے گھر، گری دیواریں اور ہوا میں عذاب کی بو۔ بچ جانے والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے تھے، ہم بچ گئے، اگر بات نہ مانتے تو ہم بھی مٹ جاتے۔ ہم بچ گئے، اگر ہم نے بات نہ مانی ہوتی تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ یہی لوگ وادی عاد چھوڑ کر نکل پڑے۔ راستہ لمبا، مشکل اور زخموں بھرا تھا، مگر انہیں نئی زمین چاہیے تھی، پانی کے لیے، سکون کے لیے، آنے والی نسل کے لیے۔ قافلے نجد اور حجاز کے پہاڑوں سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ایک آباد علاقہ نظر آیا، العلا، چشمے، باغات، زرخیز زمین۔ یہیں ان کی نسل بڑھی، پھیلی، طاقتور بنی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ نسل پہنچی وادی ہجر، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ یہی قوم سمود تھی۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جو کسی قوم کو دیا جا سکتا ہے، طاقتور جسم، تیز عقل، فن، ہنر اور چٹانوں کو کاٹ کر شہر بسانے کی صلاحیت۔ وہ پہاڑوں کے اندر شہر تراش لیتے تھے، سیدھی دیواریں، بلند ستون، نقش و نگار، ایسے کہ آج بھی آنکھیں حیران رہ جائیں۔ میدانوں میں محل تھے، پہاڑوں میں گھر، بازاروں میں روشنی، تجارت کا شور۔ رات کو مشالوں سے پوری وادی جگمگا اٹھتی، ہر طرف نعمت ہی نعمت تھی۔ پھر ایک دن غرور نے سر اٹھایا، وہ کہنے لگے، یہ سب ہم نے اپنی طاقت اور عقل سے بنایا ہے۔ دل سخت ہو گئے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے بت معبود بن گئے، اللہ کو بھلا دیا گیا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ کمزوروں پر ظلم شروع ہوا، حق چھینا جانے لگا اور سرداروں کی بات ہی قانون بن گئی۔ وہ فخر سے کہتے، ہم پہاڑ تراش کر گھر بناتے ہیں، ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ وہ یہ بھول گئے تھے کہ دینے والا بھی اللہ ہے اور چھیننے والا بھی وہی ہے۔ اسی وادی میں ایک گھر تھا، عبید بن ماس کا۔ اسی گھر میں ایک نورانی بچہ پیدا ہوا، صالح۔ بچپن سے ہی ان میں نرمی، دانائی اور گہرائی تھی۔ لوگ کہتے تھے، یہ لڑکا عام نہیں، یہ لڑکا عام نہیں۔ جوانی آئی، مگر دنیا کی چمک انہیں نہ کھینچ سکی۔ وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ پھر وہ رات آئی جب اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ صالح قوم کے پاس آئے اور حق کی دعوت دی۔ قوم کے سردار ہنس پڑے اور بولے، کل تک تو ہمارا سمجھدار دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ کل تک تو ہمارا سمجھدار دوست تھا، آج ہمیں ہمارے معبودوں سے روک رہا ہے۔ انہوں نے کہا،
ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے مگر اب تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ ہم تو تجھے نیک سمجھتے تھے مگر اب تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا مگر جواب آیا، بے بنیاد باتیں نہ کرو۔ پھر کہا گیا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، اور شرط رکھی گئی، اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام دعا میں جھک گئے۔ اچانک وادی لرزی، پہاڑ پھٹا، روشنی نکلی اور ایک عظیم اونٹنی باہر آ گئی۔ قوم ساکت رہ گئی۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، ناقۃ اللہ۔ پھر حکم آیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن قوم۔ اونٹنی ایک دن پورا کنواں پی جاتی مگر اگلے دن پورا شہر اس کے دودھ سے سیراب ہوتا۔ پھر غرور جاگ اٹھا۔ سردار بولے، ہماری آزادی چھین لی گئی ہے۔ کہنے لگے، کیا ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی؟ ہماری آزادی چھین لی گئی ہے، کیا ایک اونٹنی ہمارے پانی پر حکومت کرے گی؟ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو حسد بھڑک اٹھا، سازش بنی۔ اعلان ہوا، جو اس اونٹنی کو مار ڈالے گا اسے انعام ملے گا۔ رات آئی، اونٹنی پانی پی کر لوٹ رہی تھی۔ قاتل پیچھے لگ گئے، تیر چلا، پاؤں زخمی ہوا اور پھر اللہ کی نشانی قتل کر دی گئی۔ قوم چیخ اٹھی، ہم نے اونٹنی کو مار دیا، اب سارا پانی ہمارا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں مہلت ختم ہو گئی۔ پہلا دن چہرے زرد، دوسرا دن چہرے سرخ، تیسرا دن چہرے سیاہ، اور پھر فجر سے پہلے ایک چیخ، ایسی چیخ کہ دل پھٹ گئے، روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ قوم سمود اپنے گھروں میں اوندھی پڑی رہ گئی، سب ختم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام وادی کے کنارے کھڑے تھے۔ مدائن صالح آج بھی گواہی دیتا ہے، قومیں محلوں سے نہیں بلکہ اپنے ایمان سے زندہ رہتی ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔